مجھے نماز پڑھتے ہوئے بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، کیا نماز میں خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ نماز میں خیالات سے کیسے بچیں، کوئی طریقہ یا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے نماز میں خیالات نہ آئیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نماز میں خیالات آتے ہیں۔ ہر دوسرے شخص کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں جو نماز کے علاوہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی۔ نماز میں خیالات آنا یہ کیسا ہے، اور ان سے بچنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ کون سا ہے؟ اور نماز میں اگر خیالات آئیں تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اور نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان خیالات سے پریشان ہو کر۔ بلکہ ایک سسٹر تھی جو آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں جب بھی نماز پڑھنے لگتی تھی تو مجھے طرح طرح کے خیالات آتے تھے، اور میں خیالات میں بھٹک جاتی تھی، اور میں یہ بھول جاتی تھی کہ پتہ نہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، یا میں نے سورت ملائی ہے یا نہیں ملائی۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی اور میں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یعنی وہ اس وجہ سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے زیادہ خیالات آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ ہی نہیں پاتے، ہماری نماز صحیح ہوتی ہے یا نہیں یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو نماز میں اگر خیالات آئیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں، بلکہ خیالات آنے کی کیا وجہ ہے، میں ایک دو احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ نماز میں اگر خیالات آئیں تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ خیالات کیوں آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات وسوسے آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی ان کو لانا، زبان پر ان وسوسوں کو زبان سے بیان کرنا، یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ صحابہ پریشان ہو کر آئے کہ یا رسول اللہ، میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہم جو ہے ان کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتے۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کوئلوں پر لیٹنا ان خیالات سے زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنی جان دینا یہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کے برے برے خیالات جو ہے وہ ہمیں آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں جو تمہیں بہت زیادہ ناپسند ہیں؟ اور صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ کو اس طرح کے وسوسے خیالات آ رہے ہیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، اور آپ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں، آپ ان کو ناپسند کرتے ہیں اور آپ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان خیالات میں بھٹکاتا ہے، وہ وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام یہی ہے۔ تو شیطان کی طرف سے اگر وسوسے آتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وسوسے کیوں آتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان وسوسوں میں کھو جانا، یہ اصل پرابلم ہے۔ ان سے بچنا کیسے ہے، اور یہ خیالات نماز میں کیوں آتے ہیں، اس پر بھی ایک حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی جب بھی نماز پڑھنے لگتا ہوں تو شیطان مجھے وسوسے ڈالتا ہے اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو وہ مجھے آ کر الجھا دیتا ہے وہ شیطان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اپنے بائیں طرف ہلکا سا تھتکار دو۔ یعنی ایک شیطان ہے
جو لوگوں کی نماز میں آ کر جو ہے وہ نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اور نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر کسی کو اس طرح کا پرابلم ہے کہ اسے وسوسے آتے ہیں اور وہ بھول جاتا ہے نماز میں قرات ہوئی ہے یا نہیں، یا پھر نماز میں وہ بھٹک جاتا ہے خیالات میں، تو فرمایا کہ وہ چاہیے اسے کہ وہ بائیں طرف تھتکار دے، تو وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا، یعنی اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا جو میری نماز اور قرات میں حائل ہوتا تھا۔ یعنی جب بھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش ہو کہ اسے نماز میں خیالات آتے ہیں اور نماز میں وہ بھٹک جاتا ہے، خیالات میں بھٹک جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے بچنے کے اور بھی طریقے ہیں، وہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ بائیں جانب 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس طرح سے تھتکار دیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل جو شیطان نماز اور قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو آپ اس کے معنی کے ساتھ، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ رکوع اور سجود کی تسبیحات کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ قرات جو سورت ملا رہے ہیں اس سورت کا بھی ہمیں ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ جب ہمیں نماز مکمل ترجمے کے ساتھ یاد ہوگی نا، تو جب بھی نماز میں خیالات آنے لگے تو ہمارا ذہن اس طرف چلا جائے، تو ہم یہ مائنڈ میں لائے کہ اچھا یہ چیز ہم نے کہی ہے تو اس کا معنی یہ بن رہا ہے، اس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے، یعنی نماز کو اس کے معنی اس کے ترجمے کے ساتھ یاد کر لینا، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر کسی کو نماز میں خیالات آتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو، بلکہ ہر کسی کو چاہیے کہ نماز کو اس کے ترجمے کے ساتھ یاد کرے، تاکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارا دھیان کسی اور طرف نہ ہو، جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہوں ہمارا دھیان اس معنی اس ترجمے کی طرف ہو کہ اچھا یہ چیز ہم نے پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ اور مکمل درود شریف اور اسی طرح تشہد، دعا، ان تمام چیزوں کو، مکمل نماز کو ہمیں ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ ایک تو وہ عمل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فرق ہوگا۔ اور نماز کو اس کے معنی اور ترجمے کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، ایسے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھیں کہ خود کو ہی معلوم نہ ہو، بس پھر وہ زبان سے روان کی رٹی رٹائی جو آیتیں ہیں وہ ادا ہو رہی ہوں اور مائنڈ جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہو کہ وسوسوں میں، خیالات میں مبتلا ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی طہارت کا خیال رکھیں۔ طہارت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو اس طرح کے غلط قسم کے وسوسے خیالات آ سکتے ہیں۔ تو طہارت یعنی نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنا ہے تاکہ ہماری طہارت جو ہے وہ مکمل ہو اور اس کے بعد پھر ہم نماز ادا کریں اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہماری ادا ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے باقی سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ نماز میں اگر خیالات آئیں تو اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔